جو باقی ممالک ہیں جیسے بھارت ہے، برطانیہ ہے، یورپی یونین ہے، چین ہے، ان میں قیمتیں اتنی کیوں نہیں بڑھیں؟ وہ کیسے اس شوق کو ایبزارب کر گئے اور ہم کیوں نہیں کر سکے؟ پاکستان میں کتنی ریفائنریز ہیں، ان کی کیپیسٹی کیا ہے، ان کی لمیٹیشنز کیا ہے؟ ہمارے پاس شاک ایبزاربنگ کیپیبلٹیز نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم انفراسٹرکچر اور میکنزم ڈیولپ کیوں نہیں کر پائے؟ ہم آلٹرنیٹیو انرجی پر کنورٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ انرجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ امبیلنس کیوں ہے؟ پیسہ کیپیسٹی انہینسمنٹ کی بجائے پیٹرول پمپس پر انویسٹ کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان میں انویسٹر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ سے کیوں بھاگتا ہے، کیوں گھبراتا ہے؟ اصل وجوہات کیا ہیں؟ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ امریکہ اسرائیل جنگ اپنی تمام تر دیوانگی بے یقینی کے ساتھ جاری ہے۔ دونوں اطراف سے ایک دوسرے کو پتھر کے زمانے میں بھیجنے، جہنم واصل کرنے، تباہ و برباد کرنے کی دھمکیاں جاری ہیں۔ جہاز گر رہے ہیں، پل تباہ ہو رہے ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ پورا مشرق وسطیٰ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لیکن یہ جنگ صرف ایران، اسرائیل، امریکہ، خلیجی ممالک اور مشرق وسطیٰ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہر ملک میں رہنے والوں کو متاثر کر رہی ہے۔ خلیجی ممالک دنیا کا 20% تیل فراہم کرتے ہیں۔ سمندری راستے کی بندش کے باعث اس کی ترسیل رکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں سے زیادہ جن ممالک میں اضافہ دیکھا گیا اس میں پہلے نمبر پر کمبوڈیا ہے جو تقریباً 68 سے 70% ہے۔ اس کے بعد پاکستان آتا ہے جہاں پر پیٹرول جو ہے وہ تقریباً 47% سے زیادہ ہے، اور ڈیزل کی تو بات ہی مت کیجیے۔ اس کے بعد ویتنام ہے جس کا 50% ہے، نائجیریا 35% ہے، لاؤس 33% ہے اور کینیڈا 28% ہے۔ اب پاکستان سے زیادہ صرف کمبوڈیا میں قیمتیں بڑھی ہیں۔ پیٹرول کی قیمت 112 روپے کے اضافے کے ساتھ 260 سے 378 روپے فی لیٹر ہوئی ہے، اور ڈیزل 240 روپے کے اضافے کے ساتھ 280 سے 520 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے۔ عالمی منڈی میں اس وقت فی لیٹر پیٹرول کی قیمت قریب آپ سمجھ لیجئے 245-50 یعنی کہ 250 روپے کے قریب پڑ رہی ہے فی لیٹر۔ اس میں کسٹم ڈیوٹی 24 سے 30 روپے شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ٹرانسپورٹ چارجز ہیں جسے انلینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن IFEM کہتے ہیں، یہ تقریباً 7.5 روپے ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا مارجن جسے کہ OMCs کا مارجن کہتے ہیں وہ تقریباً 8 روپے ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان جو ہیں ان کا مارجن 9 روپے ہے۔ انوائرمنٹل ٹیکس ہے جو کہ تقریباً 2.5 روپے ایڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حکومت لیوی یا جو ٹیکس کی مد میں آپ سے لیتی ہے وہ 80 روپے ہے۔ تو یہ 380 روپے کا بریک ڈاؤن اس طریقے سے بنتا ہے جو فی لیٹر پیٹرول کا آپ سے لیا جا رہا ہے۔ اب حضور جیسا کہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کی وجہ جو تیل کے اندر یہ ایک ہوش ربا اضافہ ہے اس کی قیمتوں میں، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ایک گلوبل شاک تھا اور ایک دم سے قیمتیں جو ہیں وہ شوٹ کر گئیں اور $110-20 تک پہنچ گئیں۔ اس وجہ سے جناب ہمیں قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس کی اصل وجہ ہمارا ویک انفراسٹرکچر اور ویک اسٹیٹ کیپیسٹی ہے۔ یہ صرف اور صرف گلوبل شاک کو بلیم کرنا بالکل غلط ہے۔ دیکھیے ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ معمول کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ میں جو بڑھتا ہوا تنازع ہے اس کا ایفیکٹ ہے، گلوبل شاک ہے اس کا ایفیکٹ ہے۔ آپ نے ہرمز ہمیں پتہ ہے بند ہو گئی ہے، اس کی بندش ہے جہاں سے عالمی تیل کا تقریباً 20%، 1/5 وہاں سے گزرتا تھا۔ خلیجی ممالک ایران میں تیل کی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں۔ عالمی منڈیوں میں فی بیرل قیمت جو ہے $110 سے $120، اس سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے، ابھی 110 ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن حکومت پاکستان کا موقف یہ کہ جو تیل کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہے وہ عالمی منڈی میں قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے کیا گیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس اضافے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریاستی سطح پر ایسے گلوبل شاک کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ آپ سارے کا سارا دنیا میں تو کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ آج کل کے حالات میں تو رول بیسڈ ورلڈ آرڈر ختم ہو گیا ہے۔ آج ادھر جنگ ختم ہوئی ہے، کہیں اور شروع ہو جائے گی۔ آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس کیپیسٹی کیوں نہیں ہے؟ اب یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں تیل کی ڈیلی کنزمپشن کیا ہے یہ پتا ہو، اس میں ہم کتنا امپورٹ کرتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، روپے کی قدر جو ہے اس کا کیا اثر پڑتا ہے کیونکہ امپورٹ ڈالرز میں ہوتی ہے۔ پھر یہ جو تیل ہم امپورٹ کرتے ہیں ڈالرز میں، اس کو ہم استعمال کن سیکٹرز میں کرتے ہیں؟
جو باقی ممالک ہیں جیسے بھارت ہے، برطانیہ ہے، یورپی یونین ہے، چین ہے، ان میں قیمتیں اتنی کیوں نہیں بڑھیں؟ وہ کیسے اس شوق کو ایبزارب کر گئے اور ہم کیوں نہیں کر سکے؟ پاکستان میں کتنی ریفائنریز ہیں، ان کی کیپیسٹی کیا ہے، ان کی لمیٹیشنز کیا ہے، ہمارے پاس شاک ایبزاربنگ کیپیبلٹیز نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، ہم انفراسٹرکچر اور میکنزم ڈیولپ کیوں نہیں کر پائے، ہم آلٹرنیٹیو انرجی پر کنورٹ کیوں نہیں کر پا رہے، انرجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ امبیلنس کیوں ہے، پیسہ کیپیسٹی انہینسمنٹ کی بجائے پیٹرول پمپس پر انویسٹ کیوں ہو رہا ہے، پاکستان میں انویسٹر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ سے کیوں بھاگتا ہے، کیوں گھبراتا ہے، اصل وجوہات کیا ہیں؟ آج اس سب پر بات ہوگی، تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جناب، آپ میں سے بہت سے حضرات نے کامنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو پاکستان میں تیل کی قیمت اتنی زیادہ بڑھی ہے، اس کے بارے میں ایک انالیسس کیا جائے اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ تو حضور میں اس ویکینڈ پہ بیٹھ کے پڑھتا رہا، دیکھتا رہا، فرائیڈے ٹائمز پہ ایک دو بڑے اچھے آرٹیکلز تھے، وہ دیکھے گئے، ایک برجیت صاحب ہیں ان کا تھا، کچھ اور لوگوں سے بات چیت بھی کی گئی، اور اس کے بعد میں نے یہ آج کا پروگرام جو ہے یہ تشکیل دیا ہے۔ کافی اہم ہے، اس میں بہت سی پوائنٹس ہیں، بہت سی چیزوں کی نشاندہی ہے، غلطیوں کی نشاندہی ہے، کمیوں کی، کوتاہیوں کی، لمیٹیشنز کی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریکمنڈیشنز بھی ہیں اور ایک انالیسس بھی ہے۔ تو جناب یہ آپ کی خدمت میں آپ ہی کی جو تجاویز تھیں ان کے تحت پروگرام آج کا ہو رہا ہے۔ دیکھیے حضور، ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں روزانہ تقریباً 4,80,000 بیرل تیل استعمال ہوتا ہے، جبکہ ملکی پیداوار تقریباً 70 سے 80,000 بیرل یومیہ تک محدود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا اسٹرکچرل ڈیفیسٹ ہے وہ 80% سے زیادہ ہے، جسے ڈالر میں قیمت ادا کر کے درآمد کیا جاتا ہے۔ جب عالمی قیمتیں بڑھتی ہیں اور روپے کی قدر بیک وقت کمزور ہوتی ہے تو اثر ایڈیٹیو نہیں ہوتا، جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ایڈیٹیو نہیں ہوتا، مجموعی نہیں ہوتا، بلکہ ملٹیپلیکیٹیو ہوتا ہے۔ ڈالر میں درآمد کیا ہوا تیل پاکستان میں کہاں استعمال ہوتا ہے، اس کی تفصیل جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ کون سے سیکٹرز ہیں جہاں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو حضور آپ کو بتا دوں کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں تقریباً 80% سب سے بڑا صارف جو ہے وہ آپ سڑکوں پہ استعمال کرتے ہیں، جس میں کہ روڈ ٹرانسپورٹ ہے، ٹرک، بسیں، گاڑیاں، موٹر سائیکلز، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے، لاجسٹکس ساری شامل ہیں۔ تقریباً 3,80,000 سے 3,85,000 بیرلز پر ڈے۔ پھر بجلی یا برقی پیداوار، اس میں ہم 1 سے 4% استعمال کرتے ہیں۔ پہلے یہ زیادہ ہوتا تھا، 4 سے 11% ہوتا تھا، یہ کم ہوا 1 سے 4%۔ یہ تقریباً 5,000 سے 20,000 بیرلز پر ڈے بنتا ہے۔ اچھا، صنعت میں مینوفیکچرنگ وغیرہ میں ہم 5 سے 8% استعمال کرتے ہیں، تقریباً 25,000 سے 38,000 بیرلز پر ڈے۔ زراعت میں 1% سے بھی کم استعمال ہوتا ہے، تقریباً 3,000 سے 5,000 بیرلز پر ڈے۔ گھریلو ہاؤس ہولڈ کے لیے 0.1 سے 0.2% میں زیادہ تر کیروسین یا معمولی استعمال کے لیے جو جنریٹرز میں استعمال ہوتا ہے، یہ 1,000 بیرل پر ڈے سے بھی کم ہے۔ اس کے علاوہ حکومتی شعبہ یعنی سرکاری گاڑیاں، محکمے، یہ تقریباً 1 سے 2% ہے، روزانہ 8,000 سے 10,000 بیرلز پر ڈے۔ مطلب یہ کہ ہم 4 لاکھ بیرل تیل روزانہ درآمد کرتے ہیں اور اس میں سے 3,84,000 بیرل ہم سڑکوں پر پھونک دیتے ہیں۔ صرف 38,000 بیرل صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی 80% ایک طرح کا آپ سمجھ لیجئے کہ نان پروڈکٹیو استعمال ہے، اور یہ تیل ہم ڈالرز میں خرید رہے ہیں۔ اب جب بیک وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، روپے کی قدر کم ہوتی ہے، تو اثر جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ملٹیپلیکیٹیو ہوتا ہے۔ مطلب اگر ایک ساتھ خام تیل کی قیمت میں 10% اضافہ ہو رہا ہے اور روپے کی قدر 10% کم ہو رہی ہے، تو اس سے تیل کی قیمت صرف 20% نہیں بڑھتی بلکہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان کو کچھ ایسی صورتحال کا سامنا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھیں اور پاکستانی کرنسی دباؤ میں رہی، جس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئیں۔ انرجی اکنامکس میں ریزیلینس کا انحصار سکیل پر بھی ہوتا ہے، ایک بہت بڑا فیکٹر سکیل ہوتا ہے، اور یہاں پاکستان کی لمیٹیشن نمایاں ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، بھارت روزانہ 5 ملین بیرل سے زیادہ استعمال کرتا ہے، پاکستان سے 10 گنا سے بھی زیادہ۔ برطانیہ تقریباً 1.5 ملین بیرل روزانہ استعمال کرتا ہے۔ یورپی یونین مجموعی طور پر 12 ملین بیرل سے زیادہ استعمال کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ لازم نہیں ہے کہ بڑی مارکیٹ
وہ عالمی قیمتوں کے اس شوق سے محفوظ رہیں، ان کو ابزارب کر لیں. وہ اس وجہ سے محفوظ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ایسے اقدامات کر رکھے ہیں، ایسے میکانزمز ڈیولپ کر رکھے ہیں، ان کے پاس ایسی سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے ٹولز موجود ہیں جو پاکستان کے پاس نہیں ہیں. جیسے متنوع یعنی کہ ڈائیورس سورسنگ. انڈیا روس سے تیل لیتا ہے، خلیجی ممالک سے تیل لیتا ہے، عراق سے تیل لیتا ہے، امریکہ سے تیل لیتا ہے. دوسری جانب پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان 55 سے 60% سعودی عرب سے لیتا ہے اور 30 سے 40% متحدہ عرب امارات سے لیتا ہے. یعنی تقریباً 90 سے 95% تیل آپ خلیجی ممالک سے لیتے ہیں. پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز نہیں ہے ہمارے پاس. پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ قیمت میں فلکچویشنز کی صورت میں ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس فسکل سپیس ہی نہیں ہے، مالی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ابزارب کر سکیں. موجودہ بحران کے دوران جب خام تیل کی قیمتیں بڑھیں تو برطانیہ میں ایندھن کی لاگت تقریباً 15 سے 25% تک بڑھی، مگر یہ اضافہ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ اور پالیسی بفرز کے ذریعے کنٹرول ہوا، جبکہ پاکستان کے پاس ایسے میکانزم ہی نہیں تھے. لہٰذا اس نے فوراً پورے کا پورا شوق عوام کو، صارفین کو ٹرانسفر کر دیا. اچھا، ریفائننگ کیپیسٹی، ریفائننگ کی جو گنجائش ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑے اسٹرکچرل عدم توازن کو ظاہر کرتی ہے. پاکستان کے پاس 5 ریفائنریز ہیں جن کی کہ مجموعی گنجائش تقریباً 4,50,000 بیرل یومیہ ہے، مگر ان میں سے زیادہ تر پرانی کنفیگریشن کی وجہ سے انڈر یوٹیلائز ہیں. پاکستان کی ریفائنریز کون کون سی ہیں جی؟ پہلی جو ہے یہ سینرجیکو پاکستان لمیٹڈ ہے. یہ پہلے اس کا نام بائیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ آئل ریفائنری ہوتا تھا. یہ 1995 میں قائم ہوئی اور پہلی جو تھی ریفائنری وہ تقریباً 2004 کے آس پاس شروع ہوئی. دوسرا یونٹ پہ 2012 سے 17 کے دوران مرحلہ وار کمیشن ہوا. اس کی جو یومیہ گنجائش ہے وہ 1,56,000 بیرلز پر ڈے ہے، جو پاکستان کی سب سے زیادہ ہے. پھر پاک عرب ریفائنری ہے، یہ مظفر گڑھ میں محمود کوٹ کے پاس پنجاب میں ہے. یہ 1974 میں بنی، پاکستان اور ابو ظہبی کے مشترکہ منصوبہ تھا. ریفائنری سن 2000 میں کمیشن ہوئی اور اس کی یومیہ گنجائش 1,20,000 بیرلز پر ڈے ہے. پھر نیشنل ریفائنری لمیٹڈ ہے، یہ کورنگی کراچی سندھ میں ہے، 1963 میں قائم ہوئی. پھر 1966 میں اس کی لوب ریفائنری بنی، کمیشن ہوئی. فیول ریفائنری 1977 میں کمیشن ہوئی. مزید یونٹس 1985 میں لگے اور یہ 64,000 سے 70,000 بیرلز پر ڈے اس کی کیپیسٹی ہے. اٹک ریفائنری ہے، یہ مورگا راولپنڈی میں ہے. یہ اس کا قیام تو 1922 کا ہوا ہے، بہت ابتدا میں ہوئی تھی، لیکن 1978-79 میں یہ ریسٹرکچر ہوئی اٹک ریفائنری لمیٹڈ کے نام سے. اس کی یومیہ گنجائش 53,400 بیرلز پر ڈے ہے. اور سب سے آخر میں پاکستان ریفائنری لمیٹڈ ہے، یہ بھی کورنگی کریک کراچی میں ہے. 1960 میں یہ شامل ہوئی اور تقریباً 1960 کی ارلی 1960s میں اس نے کام شروع کیا اور اس کی یومیہ جو کیپیسٹی ہے وہ 50,000 بیرلز پر ڈے ہے. اب ہمارے پاس کتنی جی؟ 5 ریفائنریز ہیں اور میں نے آپ کو کیپیسٹی بتا دی ہے کہ ٹوٹل کتنی بنتی ہے. اس کے برعکس بھارت میں 23 ریفائنریز ہیں اور ان 23 ریفائنریز کے ذریعے روزانہ 5.5 ملین بیرل سے زیادہ پروسیس کیا جاتا ہے، جبکہ چین میں 30 سے زیادہ ریفائنریز ہیں اور ان کے ذریعے 12 ملین بیرلز یومیہ پروسیس کیا جاتا ہے. نارتھ سی میں پیداوار کم ہونے کے باوجود برطانیہ کے پاس تقریباً 1.1 ملین بیرل یومیہ کی ریفائننگ گنجائش برقرار ہے. اچھا، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریفائنریز نہیں ہیں. 5 ریفائنریز ہیں، وہ تو ہیں ہی، ہمارے پاس کم ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کا انفراسٹرکچر بڑا پرانا ہے، جس کی وجہ سے ہماری پروڈکشن مزید لمٹ ہو جاتی ہے. جو پروڈکشن لمٹ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے تقریباً 60% ہمیں ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات، ڈائریکٹلی ریفائنڈ مصنوعات امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، درآمد کرنی پڑتی ہیں. اور یہ جو ریفائنڈ شدہ فیول ہے یہ دوسرے فیول کے مقابلے میں فی بیرل $10 سے $15 مہنگا پڑتا ہے، اور صرف یہی اضافی پریمیم یہ سالانہ اربوں ڈالر کے اضافی اخراجات کا باعث بنتا ہے، اور یوں امپورٹ ڈپینڈنسی کا بوجھ مزید بڑھ جاتا ہے. اس کے میکرو اکنامک سطح پر شدید اثرات مرتب ہوتے ہیں. پاکستان کے تیل کا درآمدی خرچہ سالانہ 10 سے 20 ارب ڈالر اس سے تجاوز کر جاتا ہے. عالمی قیمتوں میں اچانک اضافے سے یہ خرچہ اچانک اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس سے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں، فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، اس پر دباؤ پڑتا ہے. پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے. توانائی کے شعبے میں جو سرکولر ڈیٹ ہے جو پہلے ہی کھربوں روپے تک پہنچ چکا ہے، وہ ان شاکس کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت کو مزید محدود کر دیتا ہے. اب ہوتا کہ ایسے میں کہ سبسڈی کے ذریعے فیول کی قیمتوں کو
ان کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس سے وقتی ریلیف تو مل جاتا ہے مگر اس سے مالیاتی عدم توازن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں فورسڈ کریکشن کرنی پڑتی ہے تو قیمتوں میں اچانک ایک ہوش ربا اضافہ کر دیا جاتا ہے جو عوام کے لیے شدید تکلیف کا باعث بنتا ہے. پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں بار بار اتنا زیادہ اضافہ صرف عالمی منڈیوں پر انحصار کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر سٹرکچر اور پالیسیز کی عدم موجودگی ہے. بھارت 85 سے 90% خام تیل درآمد کرنے کے باوجود پالیسی اور نظام کے استحکام کی وجہ سے ایسے شاکس کو ہینڈل کرتا ہے. ریفائننگ ڈیپتھ ہے، ٹیکس میں لچک ہے، اسٹریٹجک ریزروز ہیں. پھر قیمتوں میں جب اچانک اضافہ ہوتا ہے اس کے شاک کے وقت ایکسائز ڈیوٹی کم کی جاتی ہے صارفین کو سہارا دینے کے لیے. پھر درآمدی کانٹریکٹس کی جو ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے، وہ بھی رسک کو کم کرتا ہے. یورپی یونین مشترکہ جو ریزرو اور ریگولیٹری فریم ورک ہے اس کا استعمال کرتی ہے تاکہ مارکیٹس کو مستحکم رکھا جا سکے، جبکہ برطانیہ وہ انسٹیٹیوشنل کریڈیبلٹی اور فسکل ٹولز کے ذریعے اتار چڑھاؤ کو ٹیکل کرتا ہے. اس کے برعکس پاکستان کے پاس قابل ذکر ریزروز موجود ہی نہیں ہیں. معیشت میں فسکل سپیس نہیں ہے، کرنسی کمزور ہے جو بیرونی شاکس کو ایبزارب کرنے کی بجائے اس کے اثر کو مزید بڑھا دیتی ہے، ایمپلیفائی کر دیتی ہے. اچھا، یہ اب دیکھا جائے تو یہ جو اسٹرکچرل ویکنیسز ہیں یہ اتفاقی یا حادثاتی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر کام نہیں کیا جا سکتا. ایکچولی یہ گورننس کی مسلسل ناکامیوں کا نتیجہ ہے. دیکھیے، پاکستان میں یہ جو توانائی کا بحران ہے یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. یہ تو ایک ایسا بحران ہے جو کہ دہائیوں سے چل رہا ہے اور مسلسل چلا آتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں ریفائننگ کیپیسٹی بڑھانے کے اقدامات بار بار ان کو مؤخر کیا جاتا رہا ہے، ان کو ڈیلے کیا جاتا رہا ہے. 2007 میں ایک ریفائنری اپ گریڈ پالیسی بنی تھی جس کا ہدف یہ تھا کہ ہم 50% گنجائش اضافی پیدا کریں گے ریفائننگ کی. تقریباً 19-20 سال گزرنے کو آ گئے، اس کے باوجود وہ مکمل طور پر نافذ نہیں کی جا سکی. اچھا، جدید ریفائنریز لگانے کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے. وہ کتنی کو مشکل چیز ہے کہ نہیں ہوتی. جدید ریفائنریز کے لیے 5 سے 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری درکار ہوتی ہے اور 20 سے 30 سال تک سٹیبل پالیسی یعنی پالیسیوں میں استحکام درکار ہوتا ہے، جیسے ٹیکسیشن اور ریگولیٹری وضاحتیں. پاکستان میں کیا ہوتا ہے جی؟ پاکستان میں ہر روز پالیسی بدلتی ہے. ایک پالیسی کا اعلان کیا جاتا ہے، چند ماہ کے بعد اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے، یو ٹرن لے لیتے ہیں. بیوروکریسی اور ریڈ ٹیپزم کی وجہ سے جو منظوریوں میں تاخیر ہوتی ہے اور اگر منظور بھی ہو جائیں تو جو آپریشنز ہیں ان میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، فنڈز ریلیز نہیں کیے جاتے، بار بار ہنڈرنس کی جاتی ہے، کسی چیز میں نکتہ چینی کی جاتی ہے، لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کار ایسی انویسٹمنٹ سے کوسوں دور بھاگتے ہیں. سرمایہ کار پاکستان سے خطرے کی وجہ سے نہیں بلکہ انسرٹینٹی کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری نہیں ہوئی. سرمایہ کاری ہوئی ہے لیکن لیس ڈیمانڈنگ سیگمنٹ میں ہوئی ہے. جیسے آئل مارکیٹنگ کمپنیاں وہ بہت بنی ہیں، ریٹیل فیول سٹیشنز جسے آپ پیٹرول پمپس کہتے ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے نسبتاً کم سرمایہ کاری درکار ہوتی ہے اور منافع جلدی حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے. اس وجہ سے ریٹیل سطح پر تو واضح توسیع نظر آتی ہے مگر پیداوار اور پروسیسنگ بیس ڈیولپ ہی نہیں ہوئی، جس سے ایک اسٹرکچرل امبیلنس کریٹ ہو چکا ہے. یعنی کنزمپشن کا انفراسٹرکچر ہے لیکن پروڈکشن اور سپلائی کی گنجائش رکی ہوئی ہے. اسی لیے ہمیں ریفائنڈ فیول درآمد کرنا پڑتا ہے. ہم اس چکر میں قید ہو چکے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں اور نکل نہیں پا رہے. موجودہ عالمی بحران نے پاکستان کی توانائی کی منتقلی جو انرجی ٹرانزیشن کی حکمت عملی ہے اس کی ناکامی کو بھی بے نقاب کر دیا ہے. دیکھیے، جہاں برطانیہ جیسے ممالک واضح ٹائم لائنز کے ساتھ الیکٹرک موبلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی 2035 تک جو انٹرنل کمبسٹن انجنز ہیں ان کو مرحلہ وار ختم کرنا اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزارہا چارجنگ پوائنٹس اور مالیاتی مراحت کی فراہمی ہے. دوسری طرف پاکستان نے اس ضمن میں نہ ہونے کے برابر اقدامات کیے ہیں اور یہاں الیکٹرک گاڑیوں کو اپنانے کی شرح 1% سے بھی کم ہے، جس کی وجہ محدود انفراسٹرکچر اور پالیسی میں عدم تسلسل ہے. پاکستان میں ایک ریلائبل ٹرانزیشن کے لیے چارجنگ نیٹ ورکس اور ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ساتھ 5 سال میں تقریباً 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری درکار ہوگی، جس سے ایندھن کی درآمد میں کمی کے ذریعے تقریباً 12 سے 15% تک کا منافع ہو سکتا ہے. مگر اگر کوآرڈینیٹڈ پلاننگ ہو
گرڈ کی اپگریڈیشن ہو. جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ گول اچیو نہیں ہو سکے گا. اچھا, اگر ہم فی الحال چھوڑ دیں کہ جی آپ یہ ذرا مشکل کام ہے کہ آپ ٹرانزیشن کریں الیکٹرک گاڑیوں کی طرف, جو کنونشنل انرجی فریم ورک ہے اس میں بھی ریفارم ایک ممکنہ آپشن ہے جو معاشی طور پر وائبل ہے. 2 لاکھ بیرل فی دن کی گنجائش کی نئی ریفائنری جس کی لاگت تقریباً $7 ارب ہو, یہ درآمدات کے متبادل یعنی امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے ذریعے سالانہ 1.2 سے 1.5 ارب ڈالر کی بچت دے سکتی ہے. اور موجودہ حالات کے تحت یہ سرمایہ کاری 6 سے 7 سال میں واپس مل جائے گی, یعنی کہ اس کا جو ROI سائیکل ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ سائیکل ہے, وہ 6 سے 7 سال ہے. اچھا, اگر عالمی تیل کی قیمتیں آپ کہتے ہیں جی فلکچویٹ کرتی ہیں, اگر 15% کم ہو جائیں تو یہ جو ROI سائیکل ہے یہ 8 سے 9 سال ہو جاتا ہے. یہ بھی قابل قبول رینج میں ہے. اور اگر روپے کی قدر مزید 20% گر جاتی ہے تو سالانہ بجٹ 1.7 ارب ڈالر ہو جاتی ہے اور ROI سائیکل کم ہو کے 5 سے 6 سال رہ جاتا ہے. اب ایسے قابل عمل منصوبوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور, ان پہ نہ عمل کرنے کی وجہ محض توانائی پالیسی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اسٹیٹ کیپیسٹی کا مسئلہ ہے. پاکستان میں توانائی کی پالیسی تاریخی طور پر اسٹریٹجک کی بجائے ری ایکٹیو رہی ہے. یعنی لانگ ٹرم سسٹم ڈیولپمنٹ کی بجائے شارٹ ٹرم پرائس مینجمنٹ پر زور دیا جاتا رہا ہے. فیصلے معاشی ٹائم لائن سے نہیں بلکہ انتخابی سائیکل, الیکٹورل سائیکلز کی بنیاد پر طے کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈیلیڈ انویسٹمنٹ اور بار بار کے بحرانوں کا ایک پیٹرن بنتا ہمیں دکھائی دیتا ہے. ایک چکر ہے جس میں ہم پھنس کے میں, ایک سائیکل ہے. اب اس کے نتائج حالیہ قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی صورت میں ہمیں واضح دکھائی دے رہے ہیں. اچھا, اس سائیکل کو توڑنے کے لیے پالیسی کو لانگ ٹرم کیپیسٹی بلڈنگ کی سمت موڑنا ہوگا. فوری ترجیحات جو میرے خیال میں ہونی چاہیے, پہلا تو یہ ہے کہ جی کرنسی کو مستحکم کیا جائے, ریگولیٹری منظوریوں کو سادہ اور تیز کیا جائے اور آپریشنز میں لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے, بدعنوانی کو روک لیں. پھر توانائی پالیسی کو سیاسی اثرات سے محفوظ رکھیں کہ یہ نہیں کہ حکومت چینج ہو تو آپ کی انرجی پالیسی چینج ہو جائے. اس کو آپ کانسٹنٹ کر دیں, بے شک گورنمنٹ آئے یا جائے, ہم نے ایک انرجی پالیسی دے دی ہے, irrespective of whatever the government will be, whichever party is ruling, انرجی پالیسی چینج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, فوکس ریفائننگ گنجائش میں توسیع اور اپ گریڈ پر کریں. پھر لانگ ٹرم میں انسٹیٹیوشنل کریڈیبلٹی کو مضبوط بنائیے, پالیسی تسلسل برقرار رکھیے. ان منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے لوگوں کا ٹرسٹ گین کریں, انویسٹرز کا ٹرسٹ گین کریں. پاکستان میں فیول پرائسز کا بحران اکثر پیٹرول پمپس پر عوام کے لیے افورڈیبلٹی کے سوال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. حقیقت میں یہ اس نظام کی عکاسی کرتا ہے جو اس بحران کے پیچھے ہے. قیمتیں صرف عالمی منڈیوں سے طے نہیں ہوتی, انہیں ڈومیسٹک کیپیسٹی, انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ اور پالیسی کی ہم آہنگی طے کرتی ہے. جن ممالک کے پاس مضبوط نظام ہوتے ہیں وہ بیرونی شاکس کو ایبزارب کر لیتے ہیں, جن کے پاس نہیں ہوتے وہ سارے کا سارا بوجھ عوام پر ڈال دیتے ہیں. جو آتا ہے سڑکیں بناتا ہے, اس کا زور ہوتا ہے پل بنا لیں, سڑکیں بنا لیں, ہر بندہ تختیاں لگانا چاہتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں گزشتہ 3 سے 4 دہائیوں میں کسی کی بھی حکومت ہو, چاہے جمہوری حکومت ہو یا فوجی, اس نے لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس پر کام نہیں کیا. چاہے کالا باغ ڈیم ہو یا چلے اگر وہ سیاسی طور پر متنازع تھا تو اس کے متبادل کوئی ہائیڈرو ڈیمز بنا لیں, ریفائنریز ہو جائیں, الیکٹرک ٹرانسپورٹ پر منتقلی ہو جائے. اس پر لوگ کام نہیں کرتے. جو بھی آتا ہے وہ اپنا اور اپنوں کا منافع دیکھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم ایسے پروجیکٹس پر کام کیوں کریں جسے بننے میں 5 سے 10 سال لگیں گے, ہماری تختی نہیں لگ سکتی. ہمارا کیا ہے جناب, ہم نے تو چلا جانا ہے. ہم آسان شارٹ ٹرم میز لیتے ہیں, بعد میں آنے والے خود ہی بھگتتے رہیں گے, ہم تو اپنا وقت گزاریں. بس اسی سوچ نے ہمیں اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے. ان کے اپنے پروٹوکولز کم نہیں ہوئے, ان کی اپنی عیاشیاں وہ کم نہیں ہوئیں. بدعنوانیوں کی بات کرنا ہی فضول ہے کیونکہ عدالت ثبوت مانگتی ہے. غریب کے روتے ہوئے بچے کی گواہی قبول نہیں ہوتی. پریشان باپ اور فکر مند ماں کٹہرے میں جا کر کیا ہی کہیں گے کہ بدعنوان کو سزا ملے. کوئی پکڑا بھی جائے تو باعزت بری ہو جاتا ہے. ہمارا اصل مسئلہ خود غرضی, بدعنوانی اور بدنیتی ہے. جس دن اس پر قابو پا لیا باقی سب کچھ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. دعا ہی کر سکتے ہیں جی, اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو, آمین. یہ جناب ساری رام کتھا ہے جو پیٹرولیم کی پرائسز بڑھی ہیں, اس کی ساری کہانی ہے, اس کا ایک انالیسز ہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آئے ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.